بھارت کے ساتھ کیا موجودہ جو اسٹیٹ آف ریلیشن شپ، آئی ول ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، سب کو معلوم ہے، موجودہ حالات میں از دیئر اینی چانس کہ انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو وہ کون سی پری کنڈیشنز ہیں جس میں ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا، بھارت از اے نون ایڈورسری، اور ہسٹوریکلی جو گلف کنگڈمز ہیں اینڈ ایمریٹس ہیں وہ ہمارے دوست ممالک رہے ہیں. اب ان کے کچھ ریسنٹ اوورچرز ہیں، نیول ایکسرسائزز ہیں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہیں، جوائنٹ ڈیفینس پروڈکشن ہے، ان کے تعلقات. ڈو یو تھنک کہ جو انڈین ریچ آؤٹ یا جو ان کا ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے اس نے ہمارا ریلیشن شپ کمپرومائز کر دیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں، جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، وہ ایک اسٹیٹک نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں بڑی اور بھی ویریبلز آ جاتے ہیں. جو ہندوستان ہے اس سے تو کلیئرلی جب تک وہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، جب تک اس کو ریسٹور نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو انڈیا میں ایکچولی گورنمنٹ ہے وہ ٹائم بتائے گا. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو نقصان پہنچے گا وہ یہ مودی حکومت پہنچائے گی، مور دین کسی کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن جو ہماری باقی ریلیشن، میرے خیال میں ہماری اس وقت بڑی دیر کے بعد بڑی اچھی ریلیشن شپس ہیں. یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہمیشہ آرڈر ہوتا تھا جی اب یہ کرو تو وہ کرو، ڈو مور کرو لو. ہماری ایک بہت رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے ان سے بڑی مشکلوں کے بعد. اور ہماری افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. جو گورنمنٹ ہے سارا وقت افغانستان پہلے تو ہمیں بلیم کرتی تھی، آج ہماری ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور طالبان سے بھی ہم بات، یعنی ہم نے یہ ٹاکس کروائی ہیں. ایران سے ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے اس وقت. لیکن سعودی عربیہ سے بھی ہماری کسی سے ایڈورسل ریلیشن شپ نہیں ہے. سب سے ہے کہ تھوڑی کوئی ٹیمپریچر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا، وہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن. لیکن کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے ہماری سوائے اس وقت ہندوستان سے. تو میں نے کہا بھائی انڈیا کر رہا ہے ٹریڈ اس وقت. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایران کی ٹریڈ کا والیوم $15 بلین ہے، 15 ارب روپے کا جو ہے آپ کا ٹریڈ والیوم ہے انڈیا کا اور ایران کا. آپ کا تو 1 ارب بھی نہیں ہے، آپ کا $50 کروڑ بھی نہیں ہے. آپ اس کے پڑوس میں ہیں اور آپ کی ٹریڈ اتنی بڑھ سکتی ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. انڈیا کر سکتے ہیں، آپ پر پابندیاں ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر کوئی بدنیتی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہمارے حکمرانوں کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں تو امریکہ ناراض ہو جائے. بھئی آپ ایک خود مختار ملک ہیں یار، اللہ کے واسطے ایک آزاد ملک ہیں. آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. آپ کے پاس پاور حاصل کرنے کے بڑے طریقے ہیں اور آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اور اگر آپ نے وہ گیس پائپ لائن بچھا دی ہوتی تو اب تک یہ صورتحال ہی ختم ہو چکی ہوتی. آپ جب روزانہ گیس کے بحران میں ہوتے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ چیخو پکار کرتے رہتے ہیں. وہ سستے ریٹ پر مل رہی تھی، آپ نے وہ نہیں لی. تو یعنی ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں. ہم مسائل میں رہنا چاہتے ہیں. ہماری مقتدرہ، ہماری اتھارٹی، ہماری ملک کو چلانے والا میکینزم وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک بحران میں رہے. بہت سی چیزیں وہ چاہتا ہے. ایک بات یہ بھی چاہتا ہے کہ ملک بحران میں رہے تاکہ اس کی دال گلتی رہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کم نہ ہوں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے اندر ایون یہ کہ فارن ایکسچینج نہ آئے، اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر پاکستان تو آگے بڑھ جائے گا. ان کو کوئی شاہی فرمان کہیں دنیا سے ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج نہیں آنا چاہیے، تو اس کی بھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ریل پہ لو تاکہ ہم روزانہ جائیں اور جناب IMF سے عرض کریں حضور والا کچھ عطا کیجئے گا. ہم ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ اپنی شرائط پر دے گا، چینی مہنگی کر دو، آٹا مہنگا کر دو، دال مہنگی کر دو، یا کچھ بھی مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، لوگوں کا جینا حرام کر دو. پھر آپ کو قرضہ دیتے ہیں. ہم قرضہ استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے، وہ رکھا رہے گا. یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ورلڈ بینک اور IMF اور اپنا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے بینک جو ہیں آپ کو قرضہ دے سکیں. آپ نے خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے جو پیسے ملتے ہیں، لیکن اس کا انٹرسٹ آپ نے دینا ہے. 2021 میں تو 2 ریزولوشنز ہیں، وہ میں نے کہا بھی تھا. ایک، کوئی بھوکا نہ سوئے بائی دی اینڈ آف 21. اس کے لیے پوری جو تیاری کر رہے ہیں اور ایک بڑا زبردست پروگرام اس کے لیے بنا رہے ہیں کبھی. اور انشاءاللہ یہ میرے خیال میں دنیا میں ہمیں لوگ فالو کریں گے اس پروگرام کے اوپر. اور وہ یہ پناہ گاہ اس کا حصہ ہے. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پناہ گاہ کا، یہ بھی ہماری انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکنالج کی جائیں گی.
اور سیکنڈلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب گھرانے کے اندر پاس ہر گھرانے میں ایک ہیلتھ کور ہو، تاکہ وہ سب سے زیادہ بے بسی ایک انسان کو ہوتی ہے کہ جب اس بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا. شوکت خان ہم اسی پریمیسز پہ بنا تھا. کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے، تو جو عام آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو ادھر سے میں نے شوکت خان. تو اب یہ اگلا پہنچ گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. میری رول ماڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ایک ماڈل ہے ہمارے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. جی یہ جو چینج آتا ہے نا، چینج از اے پروسیس، اٹ از ناٹ اے سوئچ کہ آپ نے آن کیا تو چینج آ گیا. ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے. اس میں ایک سٹرگل چاہیے. جب بھی ایک معاشرے کے اندر چینج آتا ہے وہ معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے. اگر آپ کسی کا خیال ہے پولیس آ جائے گی کہ سارے لوگ رشوت لینے بند کر دیں گے، ایسے نہیں ہوگا. لیکن معاشرہ رشوت بند کروا سکتا ہے. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے یہ ہمارے ویلیوز ہیں، پھر چینج آتا ہے معاشرے میں. لغاری صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو اتنا بڑا بجلی کا بحران آیا کہ تینوں جو پاور پلانٹس ہیں وہ ایک دم سے ٹرپ کر گئے، یہ ہوا کیوں؟ اور مطلب اس کے لیے کیا پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے؟ کل جب یہ بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے، اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہونے والی ہے. اور اس کے بعد اب حکومت نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا تھا یہ اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا تھا. اس طرح کا ٹرینڈ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں بنا؟ انتہا ہے بے وقوفی کی. مجھے لندن سے ایک کال آئی اور میں فون پر اٹھا تو کہا کہ جی وہ دیکھیں بجلی ہے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا ملک بھر میں بجلی جا چکی ہے. میں نے کہا اچھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک فضول چیز چل رہی ہے. میں نے کہا کیا فضول چیز چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے کہ جی اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی کہ انڈیا کا جو ہے وہ کوئی جہاز جو ہے وہ اس نے پاکستان کی سرحد کو عبور کیا ہے اور وہ کراچی کے قریب پہنچ گیا، اس لیے جو ہے. میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کریں. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سیکورٹی ادارے ویجیلنس ہیں، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ دشمن کیا موومنٹ کر رہا ہے، تو ہم کیوں اس طرح کے خوف خدشے میں مبتلا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ایسا ٹرینڈ چلانے والے تو ہم خود ہیں. اچھا لیکن لغاری صاحب اس میں ایک اور بھی بات تھی نا، کل جب بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد ہمارے چینل نے بھی بہت کوشش کی حکومتی ترجمانوں سے بات کرنے کی، پاور ڈویژن کے لوگوں سے بات کرنے کی، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا ہے. بڑی دیر بعد جا کر چیزیں معلوم ہونی شروع ہوئیں. تو جب اس طرح کا کوئی بحران آ جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فوراً سے کالز پک کرنی چاہیے تاکہ الیکٹرانک میڈیا لوگوں کو بتا تو سکے نا، سوشل میڈیا کے تھرو ہی چاہے پتہ چل سکے لیکن لوگوں کو پتہ تو چل سکے. نہیں چل پایا تھا. میں نے رات کو جو ہے پھر وہ اپنا ٹیلی فون کے اوپر چینل دیکھنے شروع کر دیے. اپنا چینل بھی دیکھ رہا تھا، دوسرے چینل بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی کہیں سے کوئی ریزن تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہوئی ہے، کس طرح کا بحران ہے، کیا صحیح بات کیا آ رہی ہے. تو بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جی وہ اپنا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنا عمر ایوب سے میری بات ہوئی ہے اور جو ہے ایک فالٹ آیا ہے اور لائن ٹرپ کر گئی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ بات تو آپ کو پہلے لمحے میں بتا دینی چاہیے کہ یہ صورتحال ہوئی ہے. آپ کو ون کال اوے ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں آئیں لوگ سوالات اس طرح کے نہ سوچیں نا، اس طرح کا جو چیزیں خدا نہ خواستہ کہ جناب لوگوں میں یہ خوف پھیلے کہ انڈیا جو ہے وہ کچھ حرکت کر رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں نہ آئیں. لیکن ہمارے یہاں حکمرانوں کا ایک کام یہ بھی ہے، ان کو تربیت یہ دی گئی ہے کہ آپ نے چیزوں کو خفیہ رکھنا ہے، لوگوں سے چھپا کر رکھنا ہے، بتانے والی بات بھی نہیں بتانی ہے.